بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج سے ہم انشاءاللہ عربی گرامر کا یہ کورس شروع کر رہے ہیں۔ اس کورس میں ہم انشاءاللہ کمپلیٹ عربی گرامر سیکھیں گے۔ تو عربی گرامر کے دو پارٹس ہوتے ہیں، ایک کو ہم علم النحو کہتے ہیں اور دوسرے کو علم الصرف۔ تو ہم انشاءاللہ دونوں کو، علم النحو اور علم الصرف دونوں کو ساتھ ساتھ چلائیں گے۔ علم النحو کے لیے ایک الگ پلے لسٹ ہم بنائیں گے اور علم الصرف کے لیے الگ پلے لسٹ بنائیں گے۔ تو دونوں کو جب ساتھ ساتھ ہم چلائیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا آپ لوگوں کو۔ تو آج کا یہ کلاس ہمارا یہ علم النحو سے ریلیٹڈ ہے۔ تو علم النحو میں ہم علم النحو کا ایک مشہور کتاب ہے جس کا نام علم النحو ہی ہے، تو اس کو ہم شروع کریں گے اور اس میں ہم اس کتاب کی طرف زیادہ توجہ دیں گے اور ساتھ ساتھ اس میں کچھ اضافی باتیں بھی ہم ایڈ کریں گے۔ تو اس کورس کو شروع کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک قلم اور کاپی ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی چیز میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا وہ آپ کاپی پہ نوٹ کر لیں، بعد میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے گا اور یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ ایک نوٹ بنا لیں، یہ بعد میں بہت زیادہ فائدہ دے گا آپ لوگوں کو۔ اپنے ہاتھ کی لکھائی بہت زیادہ اہم ہوتی ہے، تو اس وجہ سے قلم اور کاپی ساتھ اپنے پاس رکھیں۔ اور تو ہم اس کورس کو شروع کر رہے ہیں۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں، اس کلاس میں ہم علم النحو کی تعریف کریں گے اور اس کا فائدہ بیان کریں گے اور اس کی جو موضوع ہے، موضوع کے بارے میں بات کریں گے اور وضع کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ اس علم کو کس نے وضع کیا ہے اور کس نے ایجاد کیا ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے تعریف کی طرف، یعنی ڈیفینیشن۔ علم النحو کی ڈیفینیشن ہم کریں گے۔ تو عربی زبان میں علم النحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب اور ہر کلمہ کی آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ یعنی علم النحو وہ علم ہے کہ جس میں اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب۔ اسم، فعل اور حرف، اسم کو انگلش میں ناؤن کہا جاتا ہے، فعل ورب اور حرف یہ ہم بعد میں سیکھیں گے کہ اسم کیا ہے، فعل کیا ہے، حرف کیا ہے۔ تو ان کو جوڑنا آپس میں اور ان سے ایک جملہ بنانا اور ہر کلمے کی آخری حرف کی حالت معلوم ہو، اور ہر کلمے کی آخری حالت معلوم کرنا، آخری حرف کی حالت معلوم کرنا کہ ہر کلمے کے آخری حرف پر ہم نے زبر پڑھنا ہے یا زیر پڑھنا ہے یا پیش پڑھنا ہے۔ یہ چیز ہم علم النحو سے سیکھتے ہیں، یہی علم النحو کہلاتی ہے کہ کلمات کو، یعنی اسم، فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانا اور ان کو پھر اور ان کلمات کی آخری حرف کی حالت معلوم کرنا کہ وہاں پر زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے، مجرور ہے۔ تو یہ چیز ہم علم النحو سے سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، فائدہ اس علم کا یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ رہے۔ عربی زبان بولنے میں بھی اور لکھنے میں بھی ہر قسم کی غلطی سے محفوظ یعنی رہنا، یہ اس علم کا فائدہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس علم کو سیکھیں تو ہم لکھنے میں بھی عربی زبان میں غلطی سے محفوظ رہیں گے اور بولنے میں بھی، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ ہمارا مقصد تو قرآن مجید کا سیکھنا ہے، ہم عربی کیوں سیکھتے ہیں؟ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے، کیونکہ قرآن مجید عربی میں ہے تو عربی سیکھنا ضروری ہے قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے۔ اور عربی گرامر ہم سیکھتے ہیں عربی زبان کو سیکھنے کے لیے، تو عربی گرامر کی مدد سے ہم قرآن مجید کو صحیح طریقے سے سیکھ سکتے ہیں اور صحیح طریقے سے ہم قرآن مجید کو پڑھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ ترجمہ، اگر ہمیں گرامر صحیح طریقے سے آ جائے تو قرآن مجید کا ترجمہ سیکھنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور ہم آسانی سے قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ سکیں گے۔ اچھا، جیسے مثلا زید، دار، دخل، فی، یہ 4 کلمے ہیں، یہ 4 کلمے ہیں۔ اب ان چاروں کو ملا کر ایک جملہ بنانا اور اس کو صحیح طور پر ادا کرنا علم النحو سے سیکھتے ہیں۔ ان 4 کلموں کو ملا کر ایک جملہ بنانا، جیسے کہ دیکھیے یہاں پر زید ہے، دار ہے، دخل ہے، فی، یہ 4 کلمے ہیں۔ اب ان کو یہ بھی بے ترتیب رکھے ہوئے ہیں، یعنی
समझ में कुछ भी समझ में नहीं आता। ज़ैदुन तो ज़ैद एक आदमी का नाम है। दारुन घर को कहा जाता है। दखला का माना है दाखिल होना, और फी ये हरफ है, इसका अपना कोई माना नहीं है। तो अब हमें कोई कुछ समझ में नहीं आता कि इसके क्या मतलब है, क्योंकि बेतरतीब रखे हुए हैं। तो जब हम इसको हम तरतीब से रखेंगे, जैसे कि दखला को हम पहले लगाएंगे, यहाँ पर हमने पहले दखला लगाया, और उसके बाद हम ज़ैदुन को लगाएंगे, दखला ज़ैदुन, और उसके बाद हम फ़ी लगाएंगे। ठीक है, दखला ज़ैदुन फ़ी दारुन, उसके बाद हम दारुन लगाएंगे। देखिए अब तरतीब के साथ आ गए। ये तरतीब से हमने तरतीब से तो रख लिए, एक काम हमने तरतीब से रखना है, दूसरा इसकी आखिरी हरफ की हालत मालूम करना है। एक काम बाकी है, तरतीब से रख लिए, दूसरा काम हरफ आखिरी हरफ की हालत कि वहाँ पर ज़बर है या ज़ेर है या पेश है, इसमें कुछ गड़बड़ है, कुछ तो ठीक है लेकिन कुछ जगहों पर। तो देखिए यहाँ पर दखला के आखिर में हमने ज़बर लगाया है, ये ठीक है अपनी जगह पर, ठीक है, ज़बर ही लगाना है, क्योंकि यहाँ पर हमने यानी ज़ेर भी आ सकता था लेकिन ज़ेर हमने नहीं लगाया, या पेश भी आ सकता था लेकिन पेश हमने नहीं लगाया, बल्कि ज़बर ही ठीक है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर ज़ैदुन, यहाँ पर भी दो पेश है, ये ठीक है अपनी जगह पर, ठीक है। हालांकि यहाँ पर दो ज़बर भी आ सकते थे, या दो ज़ेर भी आ सकते थे, या सिर्फ ज़बर भी आ सकता था, लेकिन नहीं आ सकता क्योंकि ये दो पेश लगाने की जगह है, और साथ साथ दारुन है, ये गलत है। फ़ी दारुन नहीं बल्कि फ़ी दारिन, दखला ज़ैदुन फ़ी दारिन, ज़ैद एक घर में दाखिल हो गया। तो देखिए यहाँ पर हमने एक तरतीब से ये अल्फाज रखे, और इनके आखिरी हरफ के हालत को भी हमने मालूम किया कि ज़बर लगाना है या ज़ेर लगाना है या पेश। ये चीज़ हम इस इल्म से सीखते हैं। अच्छा, तो आते हैं यहाँ पर, अब मौजू के बारे में बात करेंगे कि इस इल्म का मौजू क्या है। इस इल्म का मौजू कलमा और कलाम है। मौजू कहा जाता है मेन टॉपिक को, यानी टॉपिक को कहा जाता है कि इस इल्म में यानी जिसमें उस इल्म के अहवाल ज़ातिया के बारे में बात की जाए। तो कलमा के बारे में बात होती है इसमें, और कलाम के बारे में, जैसे कि मैंने यहाँ पर आप लोगों को समझाया कि देखिए ज़ैदुन एक कलमा है, दारुन एक कलमा है। तो इस इल्म में ज़ैदुन के बारे में बात होगी कि ज़ैदुन क्या है, इसम है, फ़ेल हरफ है, और साथ साथ दारुन के बारे में बात होगी कि दारुन इसम है, फ़ेल हरफ है, और दखला के बारे में बात होगी, फ़ी के बारे में बात होगी अलग अलग। और बाद में जब इनसे एक कलाम बन जाता है, इन सब को मिला के एक कलाम बन जाता है, दखला ज़ैदुन फ़ी दारिन, इसको कलाम कहा जाता है, और जुमला भी इसको कहा जाता है। तो इस जुमले के बारे में बात की जाती है इस इल्म में, यानी इस कलमे के बारे में बात की जाती है, कलाम के बारे में बात की जाती है कि ये कलाम क्या है, ये जुमला इस्मिया है या जुमला फ़ीलिया है या जुमला ख़बरिया है या जुमला इंशाइया है, इसके बारे में बात की जाती है इसमें। तो ये है इस इल्म का मौज़ू लहू, यानी जिस के बारे में इस इल्म में बात की जाएगी। तो ये तीन चीज़ों के बारे में हमने बात की, तारीफ़ के बारे में और फ़ायदे के बारे में, यानी इसको हम ग़रज़ व गायत भी कहते हैं, और साथ साथ मौज़ू के बारे में हमने बात की, इस इल्म का मौज़ू क्या है। और चौथी चीज़ वाज़े के बारे में हम बात करेंगे कि इस इल्म को किसने वज़ा किया है। असल में ये इस इल्म को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वज़ा किया है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इसका कुछ पस मंज़र कुछ यूँ है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दफ़ा हज़रत अबुल अस्वद अदली रहमतुल्लाह के साथ एक देहात की तरफ चले गए। वहाँ जाके तो एक देहाती को देखा कि वो कुरान मजीद पढ़ रहा था, और वो कुरान मजीद की ये आयत पढ़ रहा था कि अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, ये सूरत तौबा की आयत है। वो ये आयत पढ़ रहा था लेकिन उसने गलत पढ़ा, अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु की जगह उसने व रसूल ही पढ़ा। तो जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गई, क्योंकि इसका माना तब्दील हो जाता है और गलत माना बन जाता है। सही माना तो ये है कि अन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, कि अल्लाह ताला बरी है मुशरिकीन से और अल्लाह के रसूल भी बरी है मुशरिकीन से, ये सही माना है।
اور اس کا جب رسول ہی پڑھ لے تو اس کا معنی بنتا ہے اللہ تعالیٰ بری ہے مشرکین سے اور اپنے رسول سے، نعوذ باللہ، یہ معنی بہت غلط ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ ابوالاسود الدؤلی رحمہ اللہ کو کہا کہ آپ کچھ قاعدے بنائیں تاکہ آنے والی امت، آنے والے لوگ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھ سکے۔ تو ابوالاسود الدؤلی رحمہ اللہ نے اس کو کہا کہ اگر آپ خود بنا لیں تو بہتر ہوگا۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کچھ قاعدے بنائے کہ کل فاعل مرفوع وکل مفعول منصوب وکل مضاف الیہ مجرور، ہر فاعل مرفوع، ہر مفعول منصوب اور ہر مضاف الیہ مجرور ہوگا۔ تو اور بعد میں اس نے حضرت ابوالاسود الدؤلی رحمہ اللہ کو کہا کہ اس پر مزید کام کر لو، اور تو اس نے اس پر کام کیا اور بعد میں علماء نے اس پر کام کیا۔ تو یہ ایک علم کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، علم النحو، تو اس کا واضح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو آج ہم نے 4 چیزوں کے بارے میں بات کی، تعریف کے بارے میں، موضوع کے بارے میں، تعریف کے بارے میں، اور اس کے فائدے کے بارے میں، غرض غایت جس کو کہا جاتا ہے، اور موضوع کے بارے میں ہم نے بات کی، اور واضح کے بارے میں بات کی ہم نے کہ اس کو کس نے ایجاد کیا ہے، کس نے اس کو ابتدائی طور پر بنایا ہے اس علم کو۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گئی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیں، ثواب کی نیت سے شیئر کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہوں، اور آپ کی وجہ سے اگر ایک بندہ قرآن مجید کو سیکھنے والا بن جائے تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اور ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آئے اور آپ سے کوئی کلاس مس نہ ہو سکے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔